أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. سورہ البقرہ امور انتظامیہ کا بیان جاری ہے اور طلاق اور عدت کا ایک تفصیلی مضمون چل رہا ہے. اس دوران امر انتظامی رضاعت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں وہ لوگوں کو بتانا مقصود ہے تاکہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا نہ بنے. بچے کو دودھ پلانے کی دو حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں یا میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو چکی ہے تو اس کے پھر احکام علیحدہ طور پر بیان ہیں. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین دو پورے سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر یرضعن خبر ہے لیکن انشاء کے معنی میں ہے، یعنی ارضعن اولادہن، کہ ماؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال تک، جو مدت رضاعت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. مفسرین کرام نے یہاں پر پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. ان 2 سالوں میں بچے نے ماں کا تو دودھ پیا تو ماں تو اس کے لیے پہلے بھی محرم ہے کہ وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے. لیکن اگر کوئی بچہ کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے تو 2 سالوں کے اندر اگر اس نے ایک عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی اور اس کے بچے بھی اس پر کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے، یعنی ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. تو یہ مدت رضاعت جو بچے کی رضائی ماں یا رضائی بہن بھائی بنتے ہیں وہ صرف اور صرف 2 سالوں کے اندر ہے کہ 2 سالوں سے اوپر جا کر اگر کسی بچے نے کسی اور عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی مدت رضاعت وہ اس کی رضاعت کا سبب نہیں بنے گا کہ وہ اس کی ماں نہیں بنے گی. اور اسی پر کیا ہے فتویٰ ہے. چنانچہ تفسیر روح المعانی کے اندر بھی یہی ہے کہ اس آیت کریمہ سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ اقصی مدت الارضاء حولان ہے، کہ مدت ارضاء جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 2 سال ہے، اور اس کے بعد کی جو مدت ہے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے. فلا یعطی حکمہ وانہ یجوز ان ینقص عنہما. یہ تو ہے کہ اس سے کم ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یعنی 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا ہے، اس سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جائے گا. کم تو ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جو رضاعت حرمت کا سبب بنے گا وہ بھی یہی ہے کہ 2 سالوں کے اندر بچے کو دودھ پلایا جائے. اور حنفیہ میں سے صاحبین کا اسی پر فتویٰ ہے، یہی مسلک ہے اور اسی پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے اور طحاوی نے اسی کو مختار قرار دیا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب بچے کو جو عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کا کھانا پینا ہے، اس کے کپڑے ہیں، تو وہ باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کیا کرے گا؟ اس عورت کے کپڑے بھی نان نفقہ بھی اس کی ذمہ داری ہے اور اس کو کپڑے بھی وہی لے کر دے گا، یعنی خرچہ پانی سارا اس کا کیا ہوگا؟ اس کی ذمہ داری ہوگی. پہلا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیانتاً دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے بغیر کسی شرعی عذر کے.
کسی ضد یا ناراضگی کی وجہ سے بچے کو اگر ماں نے دودھ نہ پلایا تو ماں گناہ گار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت اور معاوضہ بھی نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے، تو یہ اس کا فریضہ ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مدت رضاعت پورے 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق یہی ہے کہ اس کو پوری مدت کیا ہے، دودھ پلایا جائے۔ اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسری آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہے یا کوئی شرعی عذر ایسا ہے کہ بچے کو دودھ زیادہ پلانا پڑ گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماں کا خرچہ اور اس کے کپڑے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق اس کے اوپر خرچہ کرے اور اس کے کھانے پینے کا اور کپڑوں کا کیا کرے، انتظام کرے۔ یہاں پر ایک قابل اور بات یہ ہے کہ قرآن مقدس نے یہاں پر لفظ 2 ذکر کیے ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن، کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں، اور آگے جا کر فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن، کہ جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے اس کو رزق دینا اور کپڑے دینا، یعنی کھانا پینا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ مربیانہ اور مشفقانہ طرز کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ قبول کر لیے جائے اور اس پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے کیا ہو، آسان ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں بوجھ ڈالا جاتا ہے کسی نفس پر مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی خرچہ جو ہے دستور کے مطابق ہے اور خرچہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ وسعت کو اگر دیکھا جائے تو خاوند کی ذمہ داری ہے، تو خاوند کی جو وسعت ہے وہ ادا کرے گا۔ اگر بیوی خود امیر ہے یا بیوی کے ارد گرد جو اس کے اپنے رشتہ دار ہیں وہ امیر ہیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خاوند کی ذمہ داری ہے تو خاوند نے اپنی وسعت کو دیکھ کر خرچہ کرنا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، نہ تکلیف دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولدی، اور نہ وہ جس کا بچہ ہے اپنے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں کو بچے کی وجہ سے بھی تکلیف نہ دی جائے اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ یہاں پر تکلیف دینے سے مراد ہے کہ آپس میں اگر میاں بیوی کی ضد بن گئی ہے تو ضد کی وجہ سے ماں اگر مثال کے طور پر دودھ نہیں پلا سکتی تو اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ دودھ پلائے، یا دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس سے بچے کو چھینا نہ جائے۔ اور باپ کا کیا ہے کہ باپ جتنا وسعت کے مطابق خرچہ دے سکتا ہے اسی پر اس کو مکلف کیا جائے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کیا جائے کہ اب ضد ہے تو اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ بچے کا معاملہ ہے تو بچے کی جو بہتری ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، یہ یہاں سے وعلی الوارث مثل ذالک سے مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایسا بچہ ہے کہ جو یتیم رہ گیا ہے تو یتیم کے جو وارث ہیں، تو آسان مسئلہ یہاں پر سمجھنے کا یہ ہے کہ بچہ اگر مر جائے تو بچے کی وراثت جاتی ہے ماں کو، بچے کی وراثت جاتی ہے دادے کو اور دادی کو، تو جن کو وراثت جائے گی نا وہی اس بچے کے نان بچے کا جو دودھ کا وقت ہے اس کے نان نفقے کے وہ کیا ہیں، ضامن ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذالک، ورثاء کے ذمہ بھی وہی ہے، اسی طرح ہی ورثاء کی بھی ذمہ داری ہے، یعنی جو باپ کے قائم مقام لوگ ہیں ان پر بھی ایسے ہی لازم ہے خرچہ اور کپڑا وغیرہ۔ یہاں پر حضرت شیخ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے بڑے پیارے انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ میراث کے اندر تو دادے کی جو میراث ہے اس میں تو اس کے جو زندہ بچے ہیں وہی حقدار ہیں، لیکن جو رضاعت کا مسئلہ ہے تو رضاعت کے مسئلے کے اندر یہ بچہ اس کی اپنی اولاد سے آگے ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اپنی اولاد کا جو جوان ہے اس کا نان نفقہ اس پر لازم نہیں ہے، تو اس بچے کا نان نفقہ اس پر کیا ہے، لازم ہے۔ اب یہ ہے کہ اس یتیم بچے کو چونکہ اس کا باپ تو مر گیا ہے، دادا زندہ ہے، جب دادا زندہ ہے تو دادے کی وراثت تو جائے گی زندہ بچوں کو، اس بچے کو میراث کیا ملے گی؟ تو شریعت نے ایک حصے میں
یعنی تیسرے حصے کی وصیت کو جائز قرار دیا ہے، تو تیسرے حصے کی وصیت دادا کیا ہے بچے کے حق میں کر سکتا ہے، اب وہ وراثت سے زیادہ ہو یا کم ہو، اس کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اب یہاں سے مسئلہ بیان ہے دودھ چھڑانے کا۔ اگر 2 سال کی مدت سے پہلے پہلے اگر کوئی لوگ دودھ چھڑانا چاہیں تو آپس میں مشورہ اور باہمی رضامندی سے دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں ارادہ کرے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ منہما آپس میں رضامندی کے ساتھ، وتشاور اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما تو ان پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں سے مسئلہ ہے دائی سے یا کسی اور عورت سے دودھ پلانے کا۔ ماں اگر وہ دودھ نہیں دے سکتی ہے، کوئی مجبوری ہے، تو دائی کو ہائر کر سکتے ہیں جس سے وہ بچے کو دودھ پلائے۔ تو اب دائی کے ساتھ یہ ہے کہ پہلے فیصلہ کر لینا ہے کہ اس کو اجرت کیا دی جائے گی، تو اجرت جو ہے جب اس کے حوالے کر دی جائے، جو شرعی دستور کے مطابق اس وقت کے رواج کے مطابق یہ اس کے حوالے کر دیں، تو شریعت نے اس کو گناہ قرار نہیں دیا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بچے کو دودھ کسی اور سے بھی پلا سکتے ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ ان تسترضعوا اولادکم، اپنے بچے کو دودھ پلواتے ہو کسی دائی وغیرہ سے، فلا جناح علیہما تو تمہارے اوپر کچھ بھی حرج نہیں ہے، کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم حوالے کر دو ما وہ چیز کہ جو تم دو دستور کے مطابق، جو تم نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے وہ اس کے حوالے کر دیا نا، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے جب بندے کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر کھلی چیز کو، ہر چھپی ہوئی ظاہر و غائب کو، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور دلوں میں مخفی ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہے، تو اگر کسی فریق نے دودھ پلانے یا چھڑانے کے مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کیا تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مستحق کی سزا ہوگا۔ تو ساری چیزوں کے اندر لب لباب کیا ہے کہ بہترین اسلوب یہ ہے کہ قانون پر عمل کرنا آسان جس سے ہو جائے، اور جب انسان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ ظاہر و غائب ہر حال میں اس کا پابند رکھنے کے لیے اللہ کے خوف اور اس کے علم محیط کے تصور کو سامنے رکھے گا، تو وہ ان احکام پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ تو میاں بیوی کے درمیان اگر جدائی بھی ہو گئی ہے تو بچے کے معاملے میں زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کریں گے؟ پوچھ کریں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کو نافذ کرنے کی ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔